لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، لا سيما على بقية الله لا عظم إمام الإنس والجان وخليفة الرحمن حجة ابن الحسن الحادي المهدي عجل الله فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان گرامی قدر اور معزز اور محترم ناظرین کرام، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت اور دنیا و آخرت کے آثار اور بے پناہ برکتوں پر دلالت کرتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق بعض روایتوں میں جو وارد ہوا ہے، یقین جانیے کہ وہ بعض روایتیں امام حسین کی زیارت کی وہ خصوصیات بیان کرتی ہیں، اور ان روایات سے جو امتیاز امام حسین کی زیارت کے لیے ظاہر ہوتا ہے وہ کسی کی بھی زیارت کے لیے ظاہر نہیں ہوتا۔ حتیٰ کسی نبی، حتیٰ کسی امام، کسی معصوم یا کسی وصی کی زیارت کے لیے وہ خصوصیت اور وہ امتیاز نظر نہیں آتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے کثرت سے جاؤ۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ مودت اور محبت اور ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے۔ امام حسین کی زیارت میں معرفت کے عظیم ابواب پوشیدہ اور پنہا ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت گناہوں کی مغفرت اور خداوند عالم کی قربت کا سبب بنتی ہے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ مقصد خلقت انسان عبادت پروردگار ہے۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا اپنی عبادت کے لیے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو عزیزان گرامی، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ خدا سے قربت حاصل کی جائے، یعنی انسان عبادت کرتا جائے اور خدا سے قریب ہوتا جائے۔ اگر خدا سے قریب ہونا ہے تو سب سے زیادہ عظیم وسیلہ، سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ انسان جب خدا سے قریب ہوتا ہے تو اتنا ہی شیطان سے دور ہوتا ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ آتا ہے تو جس قدر اس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ امام کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے اور ان کے دشمنوں سے اظہار برات کرتا ہے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، خداوند عالم کی قربت کا مطلب یہ ہے، قربت کا مطلب یہ ہے کہ انسان شیطان سے دور ہوتا جائے۔ اگر شیطان سے قریب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اہل بیت کی محبت جتنی زیادہ پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ہی زیادہ ان کے دشمنوں سے عداوت بھی پائی جانی چاہیے۔
امام حسین علیہ السلام کی زیارت خداوند عالم سے قریب ہونے کا بہترین اور سب سے افضل ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آج غیبت کا دور ہے۔ امام زمانہ، ہمارے وقت کے امام جو امام عصر ہیں، ہماری نظروں کے سامنے موجود نہیں ہیں، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ان سے جا کر ہم گفتگو نہیں کر سکتے، ان سے باتیں نہیں کر سکتے عزیزان گرامی۔ لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت امام زمانہ سے رابطے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے وقت کے امام سے رابطے میں رہے، ان کے ساتھ رہے، ان سے گفتگو کرے، ان سے یعنی منسلک رہے، تو اسے چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ عزیزان گرامی، یوں تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کسی زمان یعنی وقت کی، ایام کی قید نہیں ہے کہ کب امام کی زیارت کے لیے آیا جائے۔ روایتوں ملتا ہے کہ جب بھی انسان امام حسین کی زیارت کے لیے آئے بے پناہ ثواب رکھتا ہے اور بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر کوئی امام کی زیارت کے لیے جس وقت آ جائے اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن کچھ ایام مخصوص کیے گئے ہیں جن میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ اس کا ثواب بھی اسی مخصوص زیارت کے اعتبار سے اسے دیا جائے گا۔ جیسے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو امام حسین کی زیارت کو حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی مہینے کی پہلی تاریخ آئے امام حسین کی زیارت کرو، اور اس زیارت کا عظیم ثواب ہے۔ اسی طریقے سے شب جمعہ مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ ملائکہ کی قطار لگی رہتی ہے اور وہ زمین پر آتے ہیں اور امام حسین کے روضے کا طواف کرتے ہیں، امام حسین کے روضے کی زیارت کرتے ہیں۔ شب جمعہ بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ ہر شب جمعہ انسان جائے، مسلمان جائے، مومن جائے اور امام حسین کی زیارت کرے، اس کا بہت عظیم ثواب ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان، نیمہ شعبان کو زیارت امام حسین کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر انسان 15 شعبان کو زیارت کرے اس کے لیے الگ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے شبۂ قدر میں حکم ہوا کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ، امام حسین کی زیارت کرو۔ اس کے علاوہ روز عید، عید الفطر کا دن جب آئے اس دن بھی امام حسین کی زیارت مخصوص ہے کہ اس دن بھی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ انسان روزہ رکھنے کے بعد جب عید کا دن آتا ہے اور وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اس دن بھی حکم ہوا ہے کہ جاؤ کربلا امام حسین کی زیارت کرو۔ اسی طریقے سے عید قربان کے دن بھی امام حسین کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس دن زیارت کرو۔ روز عرفہ کے دن کا حکم دیا گیا کہ اس دن زیارت کرو، بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ عاشور کے دن زیارت کرو، اس کا بے پناہ ثواب ہے۔ بہت سے ایسے مخصوص ایام کیے گئے ہیں کہ جن میں حکم ہوا ہے اور ائمہ علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ ان ایام میں، مخصوص ایام میں زیارت کی جائے۔ لیکن 40 کی زیارت کو وہ فضیلت حاصل ہے جو کسی اور مخصوص زیارت کو حاصل نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے 40 کی زیارت کو علامات مومن میں سے قرار دیا ہے کہ اگر کوئی 40 کی زیارت کرتا ہے تو یہ مومن کی علامت ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علامات المؤمن خمس، کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، یعنی 5 علامتیں ایسی ہیں جو مومن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ صلاۃ 51 51 رکعت نماز پڑھنا۔ پہلی علامت مومن کی ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو یعنی 17 تو واجب ہے، پنجگانہ نماز یومیہ کی، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی یہ جو 17 رکعت واجب ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے 34 رکعتیں نوافل کی ہیں کہ جس کی یعنی تاکید کی گئی کہ اگر انسان واجب نمازوں کے علاوہ یہ 34 رکعت پڑھے اور یہ 51 رکعت کل پڑھے تو یہ مومن کی پہلی علامت امام حسن عسکری نے فرمائی۔ پہلی علامت کیا فرمائی؟ صلاۃ 51 51 رکعت نماز پڑھنا۔ اور دوسری علامت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وزیارت الاربعین۔ دوسری علامت مومن کی ہے کہ وہ 40 کی زیارت کرے، یعنی 40 کے دن امام حسین السلام کی چہلم کے دن کربلا آئے اور کربلا آنے کے بعد مولا کی خدمت میں سلام پیش کرے، مولا کے روضے کی زیارت کرے، یہ علامت مومن میں سے ہے۔ تیسری علامت ہے التختم بالیمین، کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو، یہ علامت مومن میں سے ہے۔ چوتھی علامت ہے تعفیر الجبین، یعنی اپنی پیشانی کو خاک پر رکھے، یعنی مٹی پر جب نماز پڑھے تو مٹی پر سجدہ کرے، یہ چوتھی علامت ہے۔
مومن کی۔ اور پانچویں علامت کیا ہے؟ پانچویں علامت کے لیے امام نے فرمایا کہ پانچویں علامت مومن کی یہ ہے کہ پانچویں علامت کے بارے میں بیان کیا امام نے کہ پانچویں علامت بھی امام نے ارشاد فرمائی کہ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ انسان بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، یعنی جب انسان نماز پڑھے تو نماز کے اندر بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، یہ پانچویں علامت مومن کی ہے۔ تو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے 5 علامتیں مومن کی بیان کی ہیں کہ اگر کوئی مومن ہے تو ان کی یہ 5 علامتیں ہیں کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، اور دوسری علامت یہ ہے کہ زیارت اربعین پر جاتا ہو، خاک شفا پر خاک پر مٹی پر سجدہ کرتا ہو، اور بلند آواز سے بسم اللہ کہتا ہو۔ یہ علامتیں امام نے بیان کی۔ اب یہاں پر عزیزان گرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے زیارت اربعین کو مومن کی علامت میں سے قرار دیا ہے، یعنی انسان اگر اربعین کی زیارت کرتا ہے تو یہ مومن کی علامت ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں امام نے اربعین کی ہی زیارت کو علامت مومن میں سے قرار دیا ہے، جبکہ اور بھی زیارتیں ہیں؟ یا امام یہ کہہ سکتے تھے اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرے تو یہ مومن کی علامت میں سے ہے، لیکن امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر انسان مومن ہونا چاہتا ہے تو اسے دوسری علامت کیا ہے؟ زیارت اربعین پر جانا چاہیے۔ روز عرفہ کی زیارت، روز عاشورہ کی زیارت بڑی مخصوص زیارت ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت ساری ایسی زیارتیں ہیں، لیکن صرف امام نے زیارت اربعین کو ہی کیوں مومن کی علامت میں سے قرار دیا ہے؟ عزیزان گرامی، جبکہ روز عرفہ کی زیارت کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت عرفے کے دن کرتا ہے تو وہ گویا ایسے ہے اس شخص کے مانند ہے کہ جو عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہے، یعنی اگر کوئی عرفے کے دن امام حسین کی زیارت کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہے کہ اس نے عرش الہی پر امام حسین کی زیارت کی۔ یعنی کیا فضیلت ہے خدا کی زیارت کرنا۔ یعنی یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا قیامت کے دن دکھائی دے گا، یعنی خدا کو دیکھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے اگر کوئی عرفے کے دن زیارت کرتا ہے اسے 10 لاکھ حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ امام حسین کی زیارت عرفے کے دن کرنے کا کیا ثواب ہے۔ کہا کہ ادھر حاجی عرفات میں میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، ادھر زائرین امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، پروردگار عالم اپنی نظر کرم زائرین امام حسین پر پہلے کرتا ہے، بعد میں اپنے حجات کی طرف نظر رحمت کرتا ہے۔ تو یہ عرفے کی فضیلت ہے۔ اتنی با فضیلت زیارت ہونے کے باوجود امام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ عرفے کی زیارت جو ہے یہ علامت مومن میں سے ہے، یا عاشور کے دن جس دن امام حسین قتل کیے گئے، جس دن امام حسین شہید کیے گئے، اس دن کی کتنی اہمیت ہے، اس دن زیارت کرنا کتنا اجر رکھتا ہے، کتنا ثواب رکھتا ہے۔ کامل الزیارات میں اس حوالے سے بہت ساری روایتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود امام نے عاشور کے دن کی زیارت کو علامت مومن میں سے قرار نہیں دیا۔ اور کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں اربعین کی زیارت کو امام نے امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہمارے 11ویں امام ہیں، انہوں نے کیوں زیارت اربعین کو علامت مومن میں سے قرار دیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے، ایک سبب یہ ہے کہ آخری زمانے میں امام زمانہ کی شناخت امام حسین کے ذریعے سے ہوگی، یعنی امام حسین کی پہچان کے ذریعے سے امام زمانہ پہچانے جائیں گے کہ جب امام زمانہ ہمارے وقت کے امام ظہور فرمائیں گے اور پردے غیبت سے اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تشریف لائیں گے تو اپنا جو تعارف کرائیں گے، اپنی پہچان جو کرائیں گے، اپنی معرفی جو کرائیں گے، وہ منتقم خون حسینی کے عنوان سے کرائیں گے کہ میں حسین کا وہ فرزند ہوں جو حسین کے خون کا انتقام لینے والا ہے۔ اس طریقے سے امام اپنا تعارف کرائیں گے، جیسا کہ ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں اور زیارتوں میں پڑھتے ہیں۔ دعائے ندبہ میں جملہ ہے این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے کربلا کے شہید کا انتقام لینے والا؟ یعنی امام کی جو شناخت ہوگی آخری زمانے میں، غیبت کے آخری زمانے میں، وہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگی کہ امام حسین کے ذریعے سے امام زمانہ اپنا تعارف کرائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ امام حسن عسکری امام ہیں،
مفترض الطاعہ امام ہیں، علم ما کان و ما یکون رکھتے ہیں، انہیں آئندہ کی خبر ہے، قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر ہے، لہذا وہ جانتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس کا مطلب کیا ہے، علامت مومن قرار دیا امام نے، اور امام اپنا تعارف بھی کرائیں گے امام حسین کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہونا یہ چاہیے کہ امام حسین کو دنیا پہچانتی ہوگی، دنیا جانتی ہوگی کہ امام حسین کون ہے۔ اسی وجہ سے تو امام کہیں گے کہ میں اسی حسین کا فرزند ہوں اور میں آج حسین کا انتقام لینے آیا ہوں۔ تو اور یہ چیز کس طریقے سے ہوگی، امام حسین کی پہچان دنیا کیسے امام حسین کو پہچانے گی، یہ زیارت اربعین ہے۔ لہذا امام نے زیارت اربعین کو علامت مومن میں سے قرار دیا ہے کہ اگر کوئی اربعین کی زیارت کرتا ہے یہ مومن کی علامت ہے، مومن کی علامت ہے۔ عزیزان گرامی، محدث کبیر آیت اللہ شیخ علی یزدی فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اور بہار الانوار اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب امام ظاہر ہوں گے، امام ظہور فرمائیں گے، تو اس وقت امام جو ہے رکن و مقام کے درمیان میں ہوں گے اور کعبے سے ٹیک لگائے ہوئے۔ آیت اللہ شیخ علی یزدی حائری فرماتے ہیں کعبے سے ٹیک لگائے ہوئے امام 5 ندائیں دیں گے، 5 جملے کہیں گے، 5 صدائیں دیں گے، 5 آوازیں دیں گے، اپنا تعارف کرائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ 5 ندائیں کیا ہیں؟ پہلی ندا امام یہ دیں گے، الا یا اہل العالم انا الامام القائم، اے دنیا والو، اے زمانے والو، آگاہ ہو جاؤ میں امام قائم ہوں۔ پہلے اپنا تعارف کرائیں گے، اس کے بعد دوسرا تعارف، دوسری صدا، دوسری ندا کیا دیں گے؟ الا یا اہل العالم انا السمسام المنتقم، امام زمانہ ظہور کے بعد دوسری ندا یہ دیں گے، اے اہل عالم آگاہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، انا السمسام المنتقم، کہ میں انتقام لینے والی تلوار ہوں، یعنی میں وہ تلوار ہوں کہ جو انتقام لے گی۔ کس کا انتقام لے گی؟ خون حسینی کا انتقام لے گی۔ کربلا میں جنہیں شہید کر دیا گیا، بے جرم و خطا جانوروں کی طرح جنہیں ذبح کر دیا گیا، امام زمانہ ان کا انتقام لیں گے۔ اور تیسری ندا کیا بلند کریں گے؟ امام فرمائیں گے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے اہل عالم آگاہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ کہ میرے جد حسین کو پیاسا مارا گیا۔ یہ تیسری ندا دیں گے۔ اس کے بعد چوتھی ندا یہ دیں گے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا، اے اہل عالم آگاہ ہو جاؤ کہ میرے جد حسین کا لاشا کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر عریاں پڑا رہا، بے گورو کفن پڑا رہا۔ اس کے بعد 5ویں ندا دیں گے، الا یا اہل العالم، اے اہل عالم آگاہ ہو جاؤ ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا، کہ میرے جد حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، یعنی دشمنی میں لوگوں نے امام حسین کے جسم کو پامال کر دیا۔ تو امام زمانہ جو تعارف کرائیں گے، کس طریقے سے تعارف کرائیں گے؟ امام حسین کی ذات کے ذریعے سے تعارف کرائیں گے کہ اے دنیا والو، اے لوگو، اے زمانے والے، میں اسی حسین کا فرزند ہوں جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ میں اسی حسین کا فرزند ہوں جس کا لاشا کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر بے غسل و کفن پڑا رہا، بے گور و کفن پڑا رہا۔ میں اسی حسین کا فرزند ہوں جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ میں اسی حسین کا فرزند ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں سوچنے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے کہ امام زمانہ یعنی سینکڑوں سال بعد، صدیوں کے بعد دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور ظاہر ہونے کے بعد اپنا تعارف کس طریقے سے کرا رہے ہیں؟ امام حسین کی مصیبت کے ذریعے سے اپنے ظہور کا آغاز کر رہے ہیں اور اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں اسی حسین کا فرزند ہوں کہ جسے کربلا میں شہید کیا گیا۔ میں اسی حسین کا فرزند ہوں جو فاطمہ کا بیٹا ہے۔ میں اسی حسین کا فرزند ہوں جو رسول اللہ کا نواسا ہے۔ میں اسی حسین کا فرزند ہوں جو علی کا بیٹا ہے۔ اور کیوں امام حسین کی مظلومیت سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں، امام حسین کے نام سے اپنی معرفی کرا رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ فکر کا مقام ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اس وقت ساری دنیا امام حسین کو پہچانتی ہوگی، انہیں جانتی ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ امام اپنا تعارف ان کے ذریعے سے کرائیں گے۔ اور یہ چیز عزیزان گرامی اربعین میں نظر آتی ہے کہ اربعین کی زیارت میں دنیا کے دور دراز علاقوں سے، دنیا کے کونے کونے سے زوار
امام حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے 40 کو آتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، زیارت پر آتے ہیں، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر جو زائرین جمع ہوتے ہیں کوئی معمولی زائرین نہیں ہیں، یہ تعداد میں بہت کم نہیں ہیں، 1000 2000 3000 10,000 نہیں عزیزان گرامی، بلکہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں زائرین آ رہے ہیں۔ اور امام حسین کی محبت میں لوگ نجف سے کربلا مشی کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں امام حسین کی محبت میں، اور یہ زائرین کا دریا اس کربلا اور نجف کے راستے میں بہہ رہا ہے۔ ناظرین مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اس قدر زائرین آ رہے ہیں، اس قدر جو ہے، اور دنیا حیران ہے کہ یہ ایک کربلا کی سرزمین پر، نجف کی سرزمین پر، اور اس کے درمیان جو راستہ ہے وہاں پر ایک اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چاہے مذہبی ہو یا حکومتی کوئی ایسا اتنا بڑا اجتماع نظر نہیں آتا ہے، اور دنیا حیران ہو رہی ہے یہ کون امام حسین ہے جن کے نام پر یہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں زیارت کے لیے آ رہے ہیں، مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور پھر یہی نہیں بلکہ پیدل چل کر آ رہے ہیں، یعنی واکنگ کر کے آ رہے ہیں، مشی کر کے آ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین کی محبت میں یہ زائرین آ رہے ہیں، یہ کروڑوں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع ایک ساتھ کربلا میں جمع ہو رہا ہے۔ دنیا تعجب کر رہی ہے کہ امام حسین کون ہیں، اور امام حسین کو اس طریقے سے لوگ پہچان رہے ہیں کہ امام حسین کون ہے کہ جن کے لیے اتنا لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ کوئی اگر کسی کو بلائے، چاہے وہ رقم خرچ کر کے ہی کیوں نہ بلائے، لیکن اتنے سارے لوگ کو کوئی اکٹھا نہیں کر سکتا، اور یہ امام حسین کی محبت میں کھنچے آ رہے ہیں۔ اور پھر عزیزان گرامی، دنیا جو ہے دیکھ رہی ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں، امام حسین کی محبت میں آ رہے ہیں، اور یہی زیارت 40 سے امام زمانہ کی حکومت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس لیے امام حسن عسکری السلام نے مومن کی علامتوں میں سے قرار دیا کہ زیارت 40 پر لوگ آئیں گے اور لوگ امام حسین کو پہچانیں گے، اور جب امام حسین کو پہچانیں گے عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ اپنا تعارف اسی امام حسین السلام کے ذریعے سے کروائیں گے عزیزان گرامی۔ اور دنیا جو ہے آج کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے 40 کی زیارت کو روک دیا جائے، کسی طریقے سے زیارت پر پابندی لگا دی جائے، اس لیے کہ امام زمانہ کی تصویر، حکومت کی تصویر جھلک رہی ہے، امام زمانہ کی حکومت کی تمہید نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ زیارت 40 ظہور امام کے لیے مقدمہ ہے، تمہید ہے، اور امام زمانہ کی حکومت کی تصویر صاف طور سے عیاں ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں وضاحت کروں گا۔ اور دنیا والے جو ہے اس زیارت کو روکنا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب امام آئیں گے تو اپنا تعارف کرائیں گے، اور اسی وجہ سے لاکھوں کوششیں کی گئی، اور کسی طریقے سے ہر سال یہ کوشش کی جاتی ہے کہ امام حسین کی زیارت 40 پر لوگوں کو آنے نہ دیا جائے، لیکن عزیزان گرامی یہ امام حسین کی محبت ہے کہ لوگ محبت حسین میں کھنچتے ہوئے آ رہے ہیں اور پیدل سفر کر رہے ہیں۔ میں ان دنیا والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم امام حسین کی زیارت کو روکنا چاہتے ہو، تم امام حسین کی زیارت کو کبھی روک نہیں سکتے، اس لیے کہ خدا نے اس زیارت کو باقی رکھا ہے، اور امام حسین کی زیارت کو لوگ آتے رہیں گے، تم جتنا روکو گے اتنے ہی زیادہ آتے رہیں گے۔ امام حسین کی زیارت نہ کل رکی تھی، نہ آج رکی ہے، اور نہ قیامت تک رکے گی، ہمیشہ زائرین آتے رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کون ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں عزیزان گرامی جو اسلام کو نہیں مانتے، اہل بیت علیہ السلام کو نہیں پہچانتے، اسلامی شخصیات سے ناواقف ہیں، نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ امام حسین کو مانتے ہیں۔ بہت سے ایسے علاقے ہندوستان اور دیگر مقامات میں ہیں کہ جو یعنی بت پرست ہیں، لیکن امام حسین کے انسانیت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں، اور چونکہ امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے ہر جگہ، اور اس 40 کی زیارت کے ذریعے سے امام حسین کی پہچان دنیا میں ہو رہی ہے، اور لوگ پہچان رہے ہیں، اور پھر ایک عقیدت بڑھ جاتی ہے کہ امام حسین السلام صرف جو ہے
مسلمانوں کے امام نہیں تھے، شیعوں کے امام نہیں تھے، بلکہ انسانیت کے امام تھے۔ انہوں نے کربلا میں انسانیت کا درس دیا تھا، لہذا انسانیت کی وجہ سے لوگ امام حسین کو تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، ان کے نام کی مجلسیں کراتے ہیں۔ بہت سے زائرین جو اسلام نہیں رکھتے ہیں وہ بھی کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے عزیزان گرامی کہ امام حسین کو دنیا پہچان رہی ہے، اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ہماری نظروں کے سامنے ہوں گے، تو جب امام آنے کے بعد اپنا تعارف امام حسین کے ذریعے سے کرائیں گے، اور اس وقت ساری دنیا امام حسین کو پہچانتی ہوگی، اور یہ بھی جانتی ہوگی کہ کربلا میں انہیں بے جرم و خطا جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا، اور امام کہیں گے کہ میں اسی حسین کا بیٹا ہوں، میں اسی حسین کا فرزند ہوں جسے کربلا میں مارا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے امام زمانہ کا تعارف، یہ امام زمانہ کے حکومت کی اور امام زمانہ کی جو لامتناہی حکومت ہوگی اس کی ایک تمہید اور مقدمہ ہے کہ آج زائرین دور دراز سے یہاں پر زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور خدا کی قسم نجف سے کربلا لوگ پیدل چل رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپس میں کتنا اتحاد، کتنی یعنی بھائی چارگی لوگوں کے درمیان پائی جا رہی، اخوت پائی جا رہی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ کھانے کا انتظام ہے، لوگ زیارت پہ آ رہے ہیں، کھلانے والے موجود ہیں، کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر ان کے دلوں میں جو امام حسین کی محبت پائی جاتی ہے اس کی مثال کائنات میں نہیں مل سکتی، کہ لوگ امام حسین کی محبت میں کھانا کھلا رہے ہیں، لوگ پیدل چل رہے ہیں، ان کے لیے کوئی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، دنیا کی کسی چیز کی بھی اگر کسی زائر کو ضرورت ہو رہی ہے وہ چیز یہاں مہیا کی جا رہی ہے، وہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد خدا کی قسم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری اس دنیا سے کا یہ حصہ نظر نہیں آتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ کوئی ایک الگ حکومت ہے، کوئی ایک الگ ریاست ہے، کہ جو محبان امام حسین کی ریاست ہے، کہ جہاں پر اتحاد ملتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ خدمت ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں، اس خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھ رہے ہیں۔ عزیزان کرام، یہاں پر بوڑھے، جوان، بچے، مریض، معذور، ہر طرح کے افراد مل رہے ہیں، اور سب ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور کیا مثال اس حکومت کی دی جائے کہ واقعاً انسان اسے تصور نہیں کر سکتا، یہ کیسی حکومت ہے۔ یہ امام حسین کی محبت میں لوگ اس طریقے سے یعنی اپنے ہر ایک چیز کو، مال و متاع کو امام حسین کے زائرین پر قربان کر رہے ہیں، ہر طرح کے انتظام کر رہے ہیں، کوئی جو ہے ان کے پیروں کو دبا رہا ہے، طرح طرح کی خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ ہم دنیا میں جب کسی اور ملک میں جاتے ہیں، کسی حکومت میں جاتے ہیں تو یہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ یعنی امام زمانہ کی حکومت کی ایک جھلک نظر آتی ہے، اور امام زمانہ کے حکومت کی جو کچھ خصوصیات روایتوں میں پائی جاتی ہیں کہ امام زمانہ کی حکومت کی کچھ خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کی تصویر اربعین کی زیارت میں نظر آ رہی ہے۔ میں ناظرین سے توجہ چاہتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے، میں نے شروع میں جملہ کہا کہ امام زمانہ کے ظہور کی تمہید یہ زیارت اربعین ہے، اور امام زمانہ کی حکومت کی تصویر اس زیارت اربعین سے جھلک رہی ہے۔ وہ کس طریقے سے عزیزان گرامی؟ امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی جو خصوصیت ہوگی اس حکومت کی، کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو مفضل کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا قام قائم آل محمد علیہ السلام کی، جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے، قیام فرمائیں گے، یعنی 12ویں امام جب ظہور فرمائیں گے، 6ٹھے امام فرمائیں گے، کیا فرما رہے ہیں کہ بنا مسجدن فی الکوفہ فی ظہر الکوفہ لہو 1000 باب، کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو ایک مسجد بنوائیں گے جس کے 1000 دروازے ہوں گے، اور اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا وَاتَّصَلَتْ بُيُوتُ الْكُوفَةِ إِلَى مِن نَهْرِ بِنَهْرِ کربلا،
کہ جو کوفے کے گھر ہوں گے وہ نہر کربلا سے متصل ہو جائیں گے. یعنی امام زمانہ کی جب حکومت ہوگی تو امام ایک ایسی مسجد بنوائیں گے جس کے 1000 دروازے ہوں گے، اور جو کوفے میں گھر ہوں گے یعنی اس قدر آبادی بڑھ جائے گی کہ کوفے کے گھر کربلا سے جا کر متصل ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، یہ امام زمانہ کی حکومت کی ایک خصوصیت ہے. اور آپ دیکھیے اربعین کے موقع پر کہ نجف سے کربلا تک زائرین آ رہے ہیں، اور نجف سے کربلا تک یہ موقف، یہ حسینیہ یعنی اس طریقے سے متصل ہے کہ جیسے امام زمانہ کی حکومت میں کوفے کے گھر کربلا سے متصل ہوں گے، اسی طریقے سے یہ مواقف، یہ موقف، یہ حسینیہ، یہ خدمت کرنے کے لیے جگہیں بنائی گئی ہیں، یہ نجف سے کربلا تک متصل ہے. یہ ایک خصوصیت، یہ امام زمانہ کی حکومت کی ایک جھلک یہاں پر نظر آ رہی ہے. یہ اتنے سارے مواقف جو نظر آ رہے ہیں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو امام زمانہ کی حکومت کی خاصیت یہ ہوگی کہ کوئی بھوکا نہیں ہوگا، کوئی پیاسا نہیں ہوگا، اور جب امام ظہور فرمائیں گے آسمان اپنی تمام برکتیں نازل کرے گا، اور روایتوں ملتا ہے کہ زمین اپنی تمام برکتوں کو ظاہر کر دے گی، اور اس قدر اناج میں فراوانی ہوگی اور رزق میں یعنی اس قدر زیادتی ہوگی کہ لوگ جو ہے خیرات کے لیے خیرات کریں گے، صدقے نکالیں گے، حتیٰ کہ زکوٰۃ نکالیں گے، اور اس کو دینے کے لیے مستحق افراد کو ڈھونڈیں گے تو کوئی لینے والا نظر نہیں آئے گا. عزیزان گرامی، یہ امام زمانہ کی حکومت کی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے. کتاب موجود ہے، معتبر کتاب موجود ہے. امام کے آنے کے بعد جب لوگ زکوٰۃ نکالیں گے تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا. عزیزان گرامی، اب یہی جھلک امام زمانہ کی حکومت کی جھلک اربعین میں نظر آتی ہے. یہاں پر جتنے بھی زائرین ہیں کوئی گھر سے کھانا لے کر نہیں آ رہا ہے، لیکن عزیزان گرامی یہاں پر آپ آئیے اور دیکھیے، اور دیکھنے کے بعد یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی زائر بھوکا نہیں ہے، کوئی زائر پیاسا نہیں ہے. ہر جگہ سبیل کا انتظام ہے، ہر جگہ کھانے کا انتظام ہے، اور عزیزان گرامی ہر کوئی شکم سیر ہے، ہر کوئی سیراب ہے. اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کھانا موجود ہے، کھلانے والے موجود ہیں، صدائے دے رہے ہیں کہ اے زائرین امام حسین آئیے کھانا تناول فرمائیے، لیکن عزیزان گرامی کھانا زیادہ ہے، کھانے والے کم ہیں. یہی ہوگا جب امام زمانہ کی حکومت ہوگی، اس وقت جو ہے رزق میں اس قدر فراوانی ہوگی، کھانے میں زیادتی ہوگی، ہر چیز میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی. اور یہ چیز جو ہے اس حکومت میں نظر آ رہی ہے کہ جو محبت حسینی پر مشتمل یہ اربعین کی زیارت میں جو زائرین آ رہے ہیں اور یہاں پر جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، خدا قسم کوئی بھوکا نظر نہیں آتا، اور انسان جو چاہتا ہے وہ چیز یہاں پر مل جاتی ہے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں انسان جو چاہے گا وہ اسے ملے گا. عزیزان گرامی، وہی یہاں پر ہے کہ ہر طرح کی چیزیں، ہر طرح کی نعمتیں امام حسین کے طفیل میں یہاں لوگ پیش کر رہے ہیں، اور لوگ اسے. عزیزان گرامی، اب آپ کی خدمت میں ایک اور وجہ اور خصوصیت امام زمانہ کی حکومت کی بیان کرتا ہوں. یہ دو وجہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. ایک وجہ یہ ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اور جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت جو ہے دنیا میں ہر جگہ امن ہوگا، امان ہوگا، کہیں خوف نہیں ہوگا. اور یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے کہ اگر کوئی بوڑھی کمزور عورت مشرق سے مغرب کی طرف جانا چاہے گی، یعنی مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرنا چاہے گی، تو اس وقت جو ہے مشرق سے مغرب کی طرف جب جائے گی تو اسے راستے میں کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا. وہ ہر طرح کی چیزوں سے محفوظ ہوگی، اسے کوئی غم نہیں ہوگا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ آرام سے اپنا سفر طے کرے گی. عزیزان گرامی، اور یہی چیز یہاں پر اربعین میں نظر آتی ہے کہ اگر کوئی خاتون آدھی رات میں پیدل سفر کر رہی ہے، کربلا سے آ رہی ہے، تو وہ امن و امان میں ہے، وہ محفوظ ہے، اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، وہ امن میں ہے. عزیزان گرامی، یہ ایک اور تصویر جو نظر آ رہی ہے کہ امام زمانہ کی حکومت میں ہر طرف خوف ہو، یعنی امن ہوگا، خوف کہیں پر نہیں ہوگا. اور وہ چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر ہر کوئی امن و امان میں ہے. کسی کا کچھ اگر سامان بھی غائب ہو جاتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے. زائرین اتنا، یعنی لوگ زائرین کا اتنا احترام کر رہے ہیں، اور زائرین بھی ایک دوسرے کا اتنا احترام کر رہے ہیں. یہاں پر کوئی نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. یہ امام زمانہ کی حکومت کی جھلک نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور عزیزان گرامی، ایک اور خصوصیت امام زمانہ کی حکومت کی یہ ملتی ہے، اور بہرحال یہ چیز تو حقیقت بھی ہے اور دنیا چاہ رہی ہے
کہ آپس میں دنیا میں اتحاد ہو. دنیا میں لوگ چاہ رہے ہیں لیکن کہیں اتحاد نظر نہیں آ رہا ہے. لوگ جو ہے اختلاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگرچہ ظاہراً زبان سے اتحاد کا نعرہ بھی بلند کرتے ہیں لیکن وہ اتحاد نظر نہیں آتا. عزیزان گرامی، کوششیں تو کی جا رہی ہیں، اللہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان اتحاد کو برقرار رکھے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں. عزیزان گرامی، لیکن کسی بھی ملک میں جائیے وہ اتحاد یعنی کوششیں تو کی جا رہی ہیں لیکن اختلافات بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. مومنوں کے درمیان اختلافات نظر آ رہے ہیں. لیکن جب امام زمانہ کی حکومت آئے گی، اور اللہ بھی تو یہ چاہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بھائی چارگی کا حکم دیا گیا ہے. ہر کوئی پسند کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ یعنی آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، لیکن یہ اتحاد کہیں اور نظر نہیں آتا. اب جو ہے انسان جو ہے جناب حابل و قابل سے لے کر آج کے دور تک دیکھ لے، کہیں پر یعنی وہ اخوت ویسی نظر نہیں آئی جیسے ہی امام زمانہ کی حکومت کی ملتی ہے. کہ دو ہی مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر اتحاد کی اعلیٰ مثال پائی جاتی ہے. ایک وہ مقام ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اس وقت اتحاد کا یہ عالم ہوگا، اس لیے کہ امام جب آئیں گے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، چونکہ اس وقت وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور امام عدل قائم کریں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتحاد کا یہ عالم ہوگا کہ ایک ہی گھاٹ پر جو ہے شیر اور بکری پانی پئیں گے. تو یہ مثال دی گئی ہے عزیزان گرامی کی. تو اتحاد کا یہ عالم ہوگا، جانوروں کے درمیان اتحاد ہوگا. تو اس کے بعد دیکھیں آپ عزیزان گرامی کہ مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اس وقت جو ہے کتنا اتحاد ہوگا. اور یہ چیز جو ہے ظہور سے پہلے ممکن نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم 40 میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر اتحاد کی اعلیٰ مثال نظر آتی ہے. یعنی دنیا کے گوشے گوشے سے الگ الگ فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، یعنی جن کی قومیت الگ ہے. جو بہت سے ایسے افراد ہیں جو سرد ممالک سے آ رہے ہیں، بعض افراد ایسے ہیں جو گرم ممالک سے آ رہے ہیں، بعض جو ہے ایسے یعنی شہر سے آ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے یعنی اسلام زیادہ نہیں پھیلا ہوا ہے، لیکن جب یہاں پر آ رہے ہیں تو محبت کی ایک اعلیٰ مثال. عزیزان گرامی، جو لوگ یہاں زیارت پر آتے ہیں اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر ایک دوسرے سے دھکا بھی لگ جائے تو جس کو دھکا لگتا ہے وہ جو ہے معذرت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے. یعنی جس نے جان بوجھ کے لگا، یعنی کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. کہیں پر اگر 4 افراد جمع ہو جائیں وہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے. یہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں لیکن کوئی جو ہے اختلاف نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ امام زمانہ کی حکومت کی جھلک نہیں تو اور کیا ہے؟ امام زمانہ کی حکومت کی تصویر نظر آ رہی ہے اس زیارت 40 پر. لہذا یہی وجہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ زیارت 40 مومن کی علامت ہے. یعنی انسان کثرت سے زیارت 40 پر آئے تاکہ امام زمانہ جب حکومت کریں گے تو امام حسین کے ذریعے سے اپنا تعارف کرائیں گے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر آنا یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے. امام زمانہ کی نظریں اس پر ہیں. روایتوں میں ملتا ہے عزیزان گرامی، بعض واقعات ایسے ملتے ہیں کہ امام، آپ خود یہ تصور کریں کہ یہ جو زائرین آ رہے ہیں، یہ عمل انجام دے رہے ہیں، امام کو کتنا پسند ہوگا. کیا امام ان مشی کرنے والوں میں نہ ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے. عزیزان گرامی، آیت اللہ شیخ کاشف الغطا کے بارے میں ملتا ہے. آیت اللہ شیخ کاشف الغطا بڑے معروف عالم دین تھے، آیت اللہ تھے، بزرگ تھے. وہ زیارت کے لیے آئے، پیدل چل رہے تھے. امام زمانہ سے ملاقات ہوئی. امام زمانہ نے اس نے جب دیکھا کہ وہ پیدل پیادہ جو ہے میرے جد امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، امام زمانہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ خدا رحم فرمائے اس پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے، خدا اس پر رحمت نازل فرمائے، خدا اس پر رحم فرمائے. یہ امام زمانہ نے ان کے لیے دعا کی. عزیزان گرامی، سینے سے لگایا اور کہا کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. یعنی یہ مشی پر آنا، کربلا امام حسین کی زیارت پہ آنا، پیدل آنا، یہ اہل بیت کے امر کو زندہ کرنا ہے، ان کے ذکر کو زندہ کرنا ہے. لہذا اگر کوئی اس طرح سے زیارت پہ آتا ہے اور پیدل امام کی محبت میں سفر کرتا ہے تو امام اس کے لیے دعائیں دے رہے ہیں. اور ایک بات اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیدل جو چل کے آتے ہیں ان کی عظمت کیا ہے. ابو سامد سے روایت ہے، چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امام حسین اسلام کی محبت میں ان کی زیارت کے لیے آئے، اگر وہ پیدل چل کے آ رہا ہے
تو پیدل جب چل رہا ہے تو ہر ایک قدم پر اس کے لیے جو ہے 1000 نیکی لکھی جاتی ہے، 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جائے، 1000 اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یعنی 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی، 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 1000 جو ہے اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ جب مشی کے لیے جاؤ، یعنی پیدل جاؤ، تو کسی غلام کی طرح جاؤ اور امام کی زیارت کرو۔ عزیزان گرامی، بعض روایتیں ایسی ہیں جن میں ملتا ہے کہ اگر کوئی زیارت پر آئے، اگر پیدل ہے، امام نے فرمایا کہ ہر ایک قدم پر 1 حج کا ثواب ملتا ہے، اور جب اٹھاتا ہے تو 1 حج کا ثواب، اور جب رکھتا ہے تو 1 عمرے کا ثواب۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کے لیے آئے، 1 قدم پر اسے 1 نیکی دی جائے گی، اور 1 گناہ اس کے مٹائے جائیں گے، اور اس کے لیے 1 درجے بلند کیے جائیں گے۔ بعض روایتوں میں کوئی امام حسین کی زیارت کرے، اس کے لیے 1000 حج کا ثواب، 100 حج کا ثواب۔ میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرق کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، نہیں عزیزان کرام، یہاں پر یہ روایتیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہیں کہ کسی روایت میں کہ 1 قدم کے بدلے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، ایک روایت میں 1 نیکی، کسی میں اس سے زیادہ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت، جس انسان کو جیسی امام حسین سے معرفت ہوگی، جیسی عقیدت ہوگی، جیسی محبت ہوگی، اسی حساب سے اسے ثواب ملے گا۔ اگر کوئی زائر امام حسین سے بے پناہ الفت رکھتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، اور ان کی محبت میں زیارت کو آئے، معرفت کے ساتھ آئے، تو ہو سکتا ہے کہ اسے اللہ جو ہے اس کے نام اعمال میں ہر ایک قدم کے بدلے 1000 نیکیاں لکھے، یا اس سے بھی زیادہ لکھ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ معرفت ہے، اور بعض زائرین ایسے ہو سکتے ہیں کہ انہیں ایک قدم پر 1 نیکیاں ان کے نام اعمال میں لکھی جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ زیارت اربعین امام زمانہ کو بہت محبوب ہے۔ امام چاہتے ہیں کہ زیارت اربعین پہ جائے، ائمہ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ زیارت اربعین پر آئیں، اس لیے کہ یہ زیارت اربعین جناب زینب کی یادگار ہے۔ سب سے پہلے جو اربعین کو زیارت کو آئے تھے وہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری تھے۔ علماء بیان فرماتے تھے کہ امام حسین کی محبت تھی کہ جو جناب جابر کو مدینے سے کھینچ کر اربعین کے دن، چہلم کے دن، جس امام حسین کا چہلم ہے، اس دن کھینچ کر انہیں کربلا لے کر آئی اور وہ زیارت کے لیے آئے۔ اور آج جو یہ زائرین امام حسین کی محبت میں آ رہے ہیں، یہ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ یہ خود سے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ امام حسین کی محبت انہیں کھینچ رہی ہے، اور یہ امام حسین کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب جناب جابر عبداللہ انصاری زیارت اربعین کے لیے کربلا تشریف لائے، اور تشریف لائے ہیں، تو نہر فرات میں غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد قبر امام حسین پر آئے اور مولا کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ عزیزان گرامی، پھر اہل بیت حرم کا لٹا ہوا قافلہ، جناب سید سجاد، جناب زینب اولیاء مقام، اہل بیت حرم وہاں تشریف لے آئے اور زیارت اربعین کی۔ آج انہی کی یاد میں یہ ہزاروں زائرین زیارت کے لیے آئے ہیں۔ بارگاہ خداوند عالم میں دعا ہے کہ اے بار الہا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج جب امام نظروں کے سامنے نہیں ہے، اس قدر زائرین آ رہے ہیں، خدا کی قسم جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اس قدر کیا ہجوم ہوگا۔ اللہ ان زائرین کی تمام زیارت کو قبول فرمائیں، جو زائرین یہاں پر آئیں ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائیں۔ بار الہا، جو ناظرین پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بار الہا ان کی تمام حاجات کو قبول فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔